السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی نصیحت کا موضوع ہے جود و کرم۔ سخاوت مسلمان کی صفت اور کرم اس کی پہچان ہے۔ مومن کا نفس، دل ایمان اور عمل کی وجہ سے پاک اور روشن ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سخاوت، جود و کرم کی ترغیب دلائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو اپنے نفسوں کی کنجوسی سے بچا لیے گئے، یقیناً یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کنجوسی اور بخیلی نہیں کرتا ہے، دریا دلی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، وہ کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے ہے۔ سورۃ المنافقون میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے جو روزی تمہیں دی ہے اس میں سے خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دیں، فاصدق، تاکہ میں صدقہ خیرات کر لوں، واکم من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے بن جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین نے موت سے پہلے ہمیں انفاق کا، خرچ کرنے کا، جود و کرم کا ہمیں ترغیب دلائی ہے، اس پر ابھارا ہے کہ ہم خرچ کریں، صدقہ خیرات کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، دوسروں کا خیال رکھیں۔ سورہ حدید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کے راستے میں تم خرچ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی ملکیت ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور جو مال تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جواد یحب الجود، اللہ رب العالمین سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، ویحب مکارم الاخلاق، اور اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور گھٹیا عادات کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لا حسد الا فی اثنین، صرف دو آدمیوں کے ساتھ رشک کرنا چاہیے، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور اسے صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے علم و حکمت سے نوازا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا اور تعلیم دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث میں بھی انفاق، خرچ کرنے، سخاوت کرنے اور جود و کرم کی اللہ کے رسول نے ترغیب دلائی ہے۔
ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہو؟ قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو اپنا ہی مال پسند ہے۔ آپ نے فرمایا فإن مالہ ما قدم، اس کا اپنا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، ما قدم، اس نے آگے کے لیے بھیج دیا، وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، اور جو پیچھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے، جو پیچھے چھوڑ رہا ہے وہ اس کے وارث کا مال ہے۔ لہذا میرے بھائیو، جو کچھ بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہی ہمارے کام آئے گا، اور جو چھوڑ کر کے جائیں گے وہ وارثین کا مال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو اگر کھجور کا ٹکڑا ہی خیرات کر کے کیوں نہ ہو، یعنی کھجور کا ٹکڑا معمولی سے معمولی چیز بھی تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو خوش نصیب بندہ ہے میرے بھائیوں، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، مال کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا عوض دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ کنجوسی کرنے والے کو بربادی دے۔ مطلب یہ ہے میرے بھائیو، اگر اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں، کنجوسی سے کام نہیں لیتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، فیاضی کرتے ہیں، ہم جود و کرم والے ہیں، تو ڈیلی فرشتے کی دعا ہمیں ملتی ہے۔ اور اگر کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی سے کام لیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، دوسرے کے حق کو مارتے ہیں، تو فرشتہ بربادی کی دعا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کنجوسی سے بچو، اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، کنجوسی سے بچو کیونکہ اس سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا گیا، کیونکہ اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آدمیوں کے خون بہائے اور محارم کو حلال جانا۔ ایک دن اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ جو بکری ذبح کی تھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو بکری ذبح کی تھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ما بقیا منہا الا کتفہا، سب کچھ ختم ہو گیا صرف کندھے کا گوشت باقی ہے۔ اس پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقیا کلھا الا کتفہا، کندھے کے سوا سب کچھ باقی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو صدقہ ہو چکا حقیقت میں تو وہی باقی ہے جس کا اجر قیامت کے دن ملے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس شخص نے حلال کمائی سے کھجور کے برابر خیرات کی، لا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ حلال ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ اسے اپنے داہنے ہاتھ میں قبول کرتا ہے، پھر خیرات کرنے والے کے لیے بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ جس طرح سے کہ تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ یعنی صدقہ اس کا اجر و ثواب پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ان باتوں کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سخاوت کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی پروردگار ہمیں غیب سے توفیق عطا فرمائے، کنجوسی سے، بخالت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمیں دریا دلی کے ساتھ
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اور دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔